تمام علماء اہل سنت، سادات اعظام، محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور و دراز سے آنے والے مہمانوں، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهم۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آئیے حضرات، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بہت زیادہ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، کیونکہ میں اس محفل کا خصوصی خطیب نہیں ہوں۔ جتنی بھی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، کچھ اپنے دل کی باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہمارے بڑوں کی سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ جلسہ چل رہا ہے، اور جتنی محنتیں اور مشقتیں کمیٹی والوں کے اس میں شامل ہیں، اللہ کریم ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ کل کا دن تھا جس میں بہت بھاگ دوڑ تھی، بڑا سنگین مسئلہ تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو اللہ اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو منزل مقصود تک پہنچ جانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ان کی کاوشیں ہیں، اللہ کریم ان کی کاوشوں کو، ان کے حوصلوں کو اور بلندی عطا فرمائے۔ میں نے ان کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بدھی عقل سے کچھ اشعار اور کچھ سطر لکھے ہیں جو اس 21 سفر کی نسبت سے ہیں۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں سنا دوں، سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی میں شروعات کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ گفتگو اپنے ہی انداز ہے کہ نہیں۔ اس سرزمین کے واسطے رونق ہے یہ 21 سفر، قسم کھا کے آئے ہیں کہ بولیں گے نہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر قسم کھا کے آئے ہو تو کفارہ دینے کے لیے میں کہہ نہیں رہا ہوں، دل کرے تو توڑ دو، کفارہ ہو جائے۔ بولو، اس سرزمین کے واسطے رونق ہے یہ 21 سفر، اب ہر عاشق رسول کی دولت ہے یہ 21 سفر، اب ہر عاشق رسول کی دولت ہے یہ 21 سفر۔ اور ہماری بہت ساری راتیں ادھر ادھر گزرتی ہیں، اس میں لکھا ہے راتیں تو بہت دیکھی ہیں ہم کھڑیا والوں تم نے، راتیں تو بہت دیکھی ہیں ہم کھڑیا والوں تم نے، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے یہ 21 سفر۔ بہت ساری راتیں ہم گناہوں میں کاٹ دیتے ہیں، اور رب کی رحمت کو کون سی ہماری ادا پسند آ جائے تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے یہ 21 سفر۔ اور نوجوان
جو اس کمیٹی کے ہیں، اہل بیت کمیٹی کی جو بڑی دلجوئی سے محنت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہوں خدایا سلامت رکھ تو ان کے جذبوں کو، آمین خدایا سلامت رکھ تو ان کے جذبوں کو، آمین ان کے لیے ایک یادگار تاریخ ہے ان کے سفر، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے لیے ایک یادگار تاریخ ہے ان کے سفر، اس سرزمین کے واسطے رونق ہے یہ ان کے سفر۔ واہ واہ یہ سفر ناظر بھائی تھے بہت مہنگے، لیکن اس کو سستے میں نپٹا دیا گیا۔ ایسے مت لائیے گا اگر دل نہ کرے، لیکن تھوڑا سا خون میں ابال لے کر آئیے اور زبان کو کنجوسی میں مت کاٹیے، یہاں پیسے نہیں جاتے ہے نا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں گے اور یہاں آنے کے بعد اکثر موضوع بدل جاتا ہے، کیونکہ من میں کچھ سوچ کر آؤ اور یہاں آنے کے بعد کچھ اور بولنا پڑتا ہے۔ خیر میں دو عنوان، ایک اپنی طرف سے اور ایک مجھے دیا گیا، ہلکی سی روشنی ڈال کر انشاءاللہ آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ لیکن میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے جذبے بھی دیکھنا ہے مجھے کہ کس طریقے سے آپ مجھے کچھ دیر کے لیے سنیں گے۔ اگر آپ محبت سے سنیں گے تو یہ شعر محبت سے بولتا رہے گا، فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو پیچھے بیٹھنے کی دقت نہیں ہوگی، ہے نا۔ انشاءاللہ ڈائریکٹ آپ کو سید صاحب اللہ حضور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک محبت و برا نعرہ بلند کریں، لبیک یا رسول اللہ۔ تمام لوگ ہاتھ بلند کریں، میں اپنے باپ کے نام پر آپ کے ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، سرکار کائنات کے نام پر اٹھوا رہا۔ بلند کریں ہاتھ، لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ جو بیداری ہے اس بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ آج کی ہماری محفل کو دو نسبتیں حاصل ہیں، اور دوسری نسبت الحمدللہ ان کمیٹی والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری بات کو گزشتہ سال قبول کیا۔ میں اس عنوان سے اپنی شروعات کرتا ہوں جس ذات کا نام سیدی سندی آقائی سرکار امام اہل سنت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آقائی سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت خالصتاً ایک عالم، ایک مفتی، ایک فقیہ نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت ان عبقری شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام تجدیدیت کی تحریک پر لکھا جا چکا ہے۔ ہر دور میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، جب گناہوں کی کثرت عروج پر چلی جاتی ہے، جب لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اس وقت میں رب اکبر اپنے وقت کا ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ اور 13ویں صدی میں وہ مجدد سرزمین بریلی میں پیدا ہوا، جو صرف ایک عالم اور مفتی اور محدث نہیں، خالصتاً محدث نہیں، خالصتاً عالم دین نہیں، ایک عبقری شخصیت ہے۔ اور جب اس شاخ سے پوچھا جائے، ان سے طلب کیا جائے کہ ہم نے احمد رضا کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے احمد رضا کو جانا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہو، آپ نے ان کے بارے میں کتابیں پڑھی ہیں، ان کی سیرت کو پڑھا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت چیز کیا ہے، تو ایک علم والا ساتھ میں عشق والا اپنے عشق اور علم سے جواب دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ وہ نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت محدث ہے، وہ نہیں کہتا اعلیٰ حضرت فقیہ ہے، وہ نہیں کہتا اعلیٰ حضرت مفتی ہے، وہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے، الامام احمد رضا هو آلۃ من آلاء اللہ و معجزات من معجزات رسول اللہ۔ احمد رضا جس شخصیت کا نام ہے وہ کوئی اور نہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، معجزات رسول میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے عالم بنے، فقیہ بنے، اور بنے جانے کیا احمد رضا نہ بن سکا۔ احمد احمد رضا نہ بن سکا کوئی احمد رضا کے بعد۔ اور یہ بات اپنے دل پر اس بات کو سطر کر لیجئے گا کہ جیسا عشق، جیسی محبت، جیسا عقیدہ ہمیں شہنشاہ بریلی نے دیا، جو الفت بریلی شریف سے ہمیں ملی، ہم بریلی کو پٹھانوں کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم بریلی کو دوسری ذات برادری کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم بریلی کو اس لیے مانتے ہیں کہ سارے ضلع
بریلی وہ شہر ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، زندہ باد زندہ باد، جہاں سے عشق رسول کا شربت پلایا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کنزل کرامت جبل الاستقامت، وہ عشق دینے والا شہنشاہ، وہ عقیدہ دینے والا شہنشاہ. اعلیٰ حضرت کا کوئی عقیدہ اور عقیدہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ وہی تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اور اپنے وقت کے مجتہد بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہی عقیدہ ہے جو امام شافعی کا عقیدہ تھا، جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اور مجتہد کامل بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کوئی نیا عقیدہ لے کر نہیں آئے، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا. اعلیٰ حضرت نے اس پر عقیدہ دیا ہے جو حدیث مصطفیٰ اور قرآن کی روشنی میں دیا ہے، اور اشعار ہدائی کے بخشش میں یہ سطر کر دیا ہے. سرتابہ قدم ہے جنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اللہ جو میں جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. لاؤ تو کوئی احمد رضا جیسا عشق کرنے والا، لاؤ تو کوئی امام اہل سنت جیسی محبت کرنے والا. لوگ کہتے ہیں عداوت جہاں سے ملتی ہے تو وہ آج کے وقت میں شہر بریلی ہے جہاں سے سادات اکرام کی عداوت ملتی ہے. اس منبر پاک رسول پر آپ کی نگاہوں کے سامنے اولاد علی شہزادہ غوث اعظم بیٹھے ہیں. ان سے معلوم کرو کچھ دیر کے بعد میں سید صباحت حسین صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی آئیں گے. ان سے معلوم کرو لوگ کہتے ہیں جو مصنوعی سید کہلاتے ہیں نہ اصلی ہیں نہ نسلی ہیں، مصنوعی سید کہتے ہیں. احمد رضا کچھ نہیں، احمد رضا نے بغض اہل بیت سکھایا ہے. صحابہ کی محبت نے بغض اہل بیت میں احمد رضا پہنچ گئے ہیں. پتہ کرو ان سادات سے جو نسلی بھی ہیں اصلی بھی ہیں، وہ آخرت یہی کہیں گے ہمارے عشق کی پہچان ہے احمد رضا. ہم سنیوں کی جان ہے احمد رضا زندہ باد زندہ باد. ہم سنیوں کی جان ہے احمد رضا. حضرت نے ہمیں سادات سے بغض نہیں بلکہ محبت سکھائی ہے، اور جیسی انہوں نے سکھائی ہے شاید ان کے بعد کوئی سکھا نہیں سکا، کوئی سکھا نہیں سکا. وہ پالکی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہے. ایک سید زادے بطور مزدوری آئے تھے. اعلیٰ حضرت کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ان کو خبر نہیں دی گئی تھی کہ سید زادے اس محفل میں ہیں، اس پالکی کو اٹھائیں گے اپنے کاندھوں پر. لیکن امام کا عشق اور محبت وہ ہے. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس، غوث اعلیٰ حضرت، اہل بیت کمیٹی کھڑیا، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جن کی رگوں میں سرکار غوث اعظم کا نور دھڑ رہا ہے. اولاد غوث اعظم مفکر اسلام شہنشاہ خطابت خطیب الاسلام حضرت علامہ شاہ سید شباحت حسین جیلانی صاحب کی آمد منبر رسول پر ہو رہی ہے، اور بہت جلد حضرت کا خطاب ہونا ہے. وہیں پر شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم غلام غوث غزالی حضرت پوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، لا رہے ہیں ماشاءاللہ منبر رسول پر. شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ بھائی عمران برکاتی رائے پوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. حضرت کو آنے دیں آرام سے آنے دیں، بیٹھیں انشاءاللہ تعالی، بیٹھیں تقریر سن کر ہی جائیں حضرت کی. آج آپ کو لگے گا کہ واقعی ہم جس محفل میں آئے تو خالی تھے لیکن جا رہے ہیں تو بہت سارے علمی خزانے اپنے دامن میں لے کر جا رہے ہیں. اپنی آپ کی زندگی بدلتی ہوئی نعرہ تکبیر، اور نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سید شباحت میاں حسین صاحب قبلہ، سید شباحت میاں حسین صاحب قبلہ، نعرہ حیدری.
محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے اہل نبی اولاد علی قبلہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ بندز اللہ نورانی سے ببار ہو چکے ہیں، اور بہت جلدی میں اپنی بات کو ختم کر کے انشاءاللہ حضرت آپ کے روبرو ہوں گے۔ محبتوں کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مجھے برداشت کر لیجیے۔ میں بات کر رہا تھا عشق امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا عشق اور کیا جذبہ دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ زیادہ دیر نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اب مدعے پر آتا ہوں، اب مدعے کی بات پر آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت میں کیسے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، کس طریقے سے ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے، اور ہر دور کا مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 4-5 دن کی کہانی ہے، کوئی چند سالوں کی گڑھی من گھڑت کہانی ہے۔ عزت اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی ہے، حضور کی ناموس کی حفاظت مولائے کائنات نے فرمائی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے سفر حج کے دوران ایک کتاب تحریر فرمائی تھی جس کا نام الدولۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ ہے۔ حرم شریف میں آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی تھی۔ 5 سوالات منکرین علم غیب کی جانب سے آئے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے برسا موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحریر پیش کی گئی، اعلیٰ حضرت کو وقت دیا گیا۔ وقت کا مجدد اپنی زبانی بیان کرتا ہے کہ جب میں شیخ صالح خلیل کے پاس سے رخصت ہو کر آیا تو بخار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا، بخار نے عود کر لیا، جسم میں بہت حرارت محسوس ہونے لگی۔ اب لکھا جائے تو کیسے لکھا جائے؟ جمعہ کا دن کا وعدہ ہو چکا تھا کہ امیر عرب کے پاس میں جمعہ کے دن یہ جوابات پیش کرنے ہیں۔ جو 5 سوال آئے تھے علم غیب مصطفیٰ پر، وہ امیر عرب کے پاس میں پیش کرنے ہیں۔ امام اہل سنت نے ان تمام سوالوں کے جواب کو لکھا۔ 4 شنبہ یعنی جمعرات کے دن وہ تمام سوال شیخ صالح خلیل کے پاس بھیج دیے گئے۔ تمام عرب کے علماء موجود ہیں، علماء عرب موجود ہیں، فقہائے عرب موجود ہیں، لیکن جب تحریر امام اہل سنت پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد میں عربی میں امام لکھ رہے ہیں، عجمی انسان ہے، عربی میں لکھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد میں وہ رسائے عرب بولتے ہیں، فقہائے عرب بولتے ہیں، دلائل بہت پڑے ہیں، علم غیب پر دلائل کا انبار بہت پڑا ہے، لکھنے والوں نے دلائل بہت لکھے ہیں، لیکن جیسا امام احمد رضا نے لکھا ہے ایسا شاید ہم نے نہیں پڑھا۔ جو دلائل کا انبار بریلی کے شہنشاہ نے لگایا ہے وہ دلائل کا انبار نہیں پڑا ہے۔ تبھی ہمارے بزرگان دین نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ تم اگر جہاں پر بھی گستاخ مصطفیٰ دیکھو، گستاخ رسول دیکھو، وہاں کچھ اور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دہشت گرد کے سامنے صرف احمد رضا کا نام کافی ہے، دہشت گرد کے سامنے صرف امام اہل سنت کا نام کافی ہے، اور یہ اس لیے کافی ہے اکابر نے لکھا ہے شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ جیتے لوگ ان میں سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے۔ آج میں وہ بات کر رہا ہوں جو آج سے 9 سال پہلے صوفی کانفرنس میں جہاں احمد رضا فاضل بریلوی کا کوئی نام لے بنا تھا، وہاں مرد کلندر نے ایک بات غلط کی تھی، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں، زندہ باد زندہ باد مفتی احمد رضا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد مفتی احمد رضا زندہ باد۔
بات یہ ہے کہ ہم حفاظت کس طریقے سے کریں، بات یہ ہے کہ ہم ناموس مصطفیٰ پر پہرا کس طریقے سے دیں. ہمیں بولنے سے زیادہ اس پر عمل کی ضرورت ہے. ہمیں کورٹ کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اگر ہمارے بچے علم غیب مصطفیٰ پر اپنی تحریر کو پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ علم مصطفیٰ پر روکنے والوں کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے. وہ جانتے ہیں کیسی افراتفری کا ماحول ہے. جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. 5 منٹ میں اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں. ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کا سب سے بڑا ٹیڑھا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا ایک بڑا عمل پیرا بنا دیں تاکہ وہ ہر میدان میں آگے نظر آئیں، تاکہ وہ ہر میدان کے شہسوار نظر آئیں. جس میدان میں کودیں اس میدان میں رب کی جانب سے انہیں فتح اور نصرت مل جائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. کلمہ شریف کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.